السلام علیکم جی، آج پھر ہم آ گئے ہیں اپنے پھر بہترین سے بلاگ کے ساتھ۔ تو آج میرا بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا پراٹھے بنانے کا، تو میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ آج نان منگوا لیں۔ ہم لوگ جب نان منگواتے ہیں تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہاں پہ بہت اچھے نان نہیں ملتے، تو ہم لوگ اس کو فرائی کر کے کھا لیتے ہیں۔ خیر، ناشتہ کرنے کے بعد میں نے بچوں کو پڑھایا۔ پڑھانے کے بعد پھر کافی زیادہ ٹائم ہو گیا تھا، کیونکہ موسٹلی ہم لوگ دن کو کھانا نہیں کھاتے، تو ٹائم بہت زیادہ ہو گیا تھا۔ ٹیوشن والے بچے بھی آئے ہوئے تھے، ان کو میں ساتھ ساتھ پڑھا رہی تھی، تو پھر میں نے کہا کہ چلو بچوں کے لیے میں کچھ ہلکا پھلکا سا بنا لوں، ٹھیک ہے، تاکہ وہ پڑھ رہے ہیں تو وہ تھک نہ جائیں اور ان کی چلو بھوک بھی ختم ہو جائے۔ خیر، میں نے کیا کیا، میں نے چکن نکال کے رکھا ہوا تھا بون لیس، تو پھر میں نے اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کاٹنا شروع کر دیا۔ اور اچھا کھانا بنانا ہے ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ جب اچھا کھانا بنانا آ جائے تو بس پھر تھوڑی بینچ بچ جانی ہے، وہی بات ہے کہ پھر آپ کی بینڈ بچ جاتی ہے۔ پہلے مجھے بالکل بھی کھانا نہیں بنانا آتا تھا، لیکن بچوں کے لیے مجھے سیکھنا پڑا، اور اچھے اچھے کھانے اب میں بنا لیتی ہوں۔ بہت کچھ مطلب بنانا پڑتا ہے، پھر پورا دن میرا کچن میں گزر جاتا ہے۔ پھر سم ٹائم مجھے لگتا ہے کہ یار کیا زندگی ہے یار، میں کچن سے نکل ہی نہیں پاتی ہوں۔ میری بہنیں تو مجھے کہتی ہیں کہ جب کال کرو یہ کچن میں ہوتی ہے، جب کال کرو یہ کچن میں ہوتی ہے، یار تم کچن سے نکلتی کب ہو؟ تو خیر، میری بہنیں بھی مجھے یہ کہتی ہیں کہ تمہارے جو بچے ہیں نا، ان کی بیویاں بڑی تنگ ہوگی، تم نے اپنے بچوں کو اتنا عادی بنا دیا، اتنا عادی بنا دیا گھر کے کھانوں کا، کہ بس وہ ان کو ہر وقت مطلب گھر کے کھانا چاہیے ہوتا ہے، اور مطلب فرمائش کر کے وہ کھانا بنوا لیتے کہ آج ہم نے یہ کھانا ہے، آج ہم نے وہ کھانا ہے۔ تو میں نے کہا کہ جب تک میں زندہ ہوں، جب تک میں ہوں، تب تک میں بنا کے دیتی رہوں گی، جب نہ رہی تو پھر بعد میں دیکھی جائے گی۔ ابھی میں نے اتنی لمبی سوچی نہیں ہے، لیکن جب تک میں ہوں، میں اپنے بچوں کی ہر خواہش پوری کروں گی، اور ہر ماں چاہتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی ہر خواہش پوری کرے۔ کیا ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی خواہشات ہوتی ہیں بچوں کی، مطلب یہ کیا خواہشات ہیں کہ آج ہمیں یہ بنا دے، آج وہ بنا دے، ٹھیک ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے بچے اس طرح کی بڑی بڑی فرمائشیں نہیں کرتے۔ اللہ کا شکر ہے کہ وہ مطلب اس طرح کی فرمائشیں کرتی ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ ہم لوگ گھر میں موجود ہے، جو چیز وہ ماما ایزیلی بنا سکتی ہے وہ کر لیتے ہیں، اور میری بچے میری ہیلپ بھی کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی پیپرز ہیں تو میں نے انہیں کہا پڑھ لو آرام سے، ٹھیک ہے، میں کر لوں گی مینیج۔ کوئی اتنا مشکل کام نہیں تھا، میں نے میرینیٹ کر کے سارا کچھ رکھ دیا، میں تھوڑی دیر فریزر میں رکھ دیا، اور وہی جو چیزیں ہوتی ہیں گھر کے مسالے ہوتے ہیں، باہر سے کچھ بھی نہیں میں ایسا کچھ منگواتی ہوں، نہ میں ڈبے والے مسالے اتنے زیادہ یوز کرتی ہوں۔ میں نے میرینیٹ کر کے رکھ دیا، پھر میں نے اس کو فرائی کیا۔ فرائی کرنے کے بعد میں آپ کو بتا دوں کہ میں چکن جو ہے نا وہ بنا رہی ہوں، بریڈ پیزا بنا رہی ہوں۔ زبان ہی پھسل گئی میری، دماغ ہی خراب ہو جاتا ہے سم ٹائم۔ تو میں نے کہا کہ میں ان کو آج پیزا بنا کے دوں بریڈ والا، کیونکہ گھر میں بریڈ اویلیبل تھی، اور تو میں نے کہا کہ وہ خراب نہ ہو جائے، تو کیونکہ اتنی بڑی بریڈ لے آتے ہیں میرے ہسبینڈ، تو میرے بچے اتنے شوق سے بریڈ کھاتے نہیں، اور میں تو بالکل بھی نہیں کھاتی، کیونکہ وائٹ بریڈ مجھے سوٹ نہیں کرتی، میں براؤن بریڈ کھاتی ہوں بس، وہی وائٹ بریڈ میں نہیں زیادہ کھا سکتی، موسٹلی ایک آدھ پیس میں کھا لیتی ہوں، اگر میرا بہت بھوک لگی ہوئی ہو یا مجھے کچھ کھانے کا دل کر رہا ہو تو میں ایک بریڈ لے لیتی ہوں۔ بس زندگی ایسی ہماری گزر جائے گی، اور اچھی الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم لوگوں کو ہر چیز مل رہی ہے، ہر چیز میسر ہے، لیکن آج کل جو دور چل رہا ہے، کچھ لوگ ہیں جو ان کو یہ چیزیں بھی نہیں ملتی۔ دیکھیں، ہمیں ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے، اگر ہم لوگ اچھے کھانے کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے بچوں کی فرمائشیں پوری کر رہے ہیں، لوازمات ہمارے گھر میں تیار ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، ڈشز بن رہی ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم بہت اچھے وقتوں میں ہیں۔ الحمدللہ، ہمیں الحمدللہ ہر حال میں الحمدللہ کرنا چاہیے۔ میں آپ کو بار بار کہتی ہوں کہ نماز پڑھا کریں، آپ کی آدھی پریشانیاں نماز کی وجہ سے دور ہو جاتی ہیں، تو اور دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھا کریں۔ اچھا، پھر جی میں نے آٹا گوندنا تھا، تو میں نے کہا کہ میں جو نا ایڈوانس میں چیزیں کرنے کی عادت ہے میری، ٹھیک ہے، چیز ختم ہو اس کے بعد میں کروں، وہ مجھے نا چڑ مچتی ہے اس چیز سے۔ ابھی آٹا پڑا ہوا تھا، مطلب رات کو بننا تھا، صبح بھی ہو جاتا، لیکن میں نے ایڈوانس میں آٹا گوندھ دیا کہ مجھے کل آرام سے میں بچوں کو پڑھا سکوں، ٹھیک ہے، آرام سے سارے کام ہو سکے، مجھے پھر ٹینشن میں نا ہر چیز میں نا مجھے اچھی نہیں لگتی۔ تو اگر میں نے کوئی چیز بھی منگوانی ہے نا، جیسے اگر مسالے ہیں تو چینی ہے، پتی ہے، تیل ہے، گھی ہے، جو بھی چیزیں ہیں تو میں وہ ایڈوانس میں منگوا لیتی ہوں۔ انڈے ہیں، جو بھی چیزیں گھر کے سودا سلف ہوتا ہے نا، وہ میں ہر چیز ایڈوانس میں منگوا لیتی ہوں، کیونکہ نا مجھے اچھا نہیں لگتا کہ گھر میں کوئی چیز ختم ہو۔
خیر اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، وہی بات ہے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اچھے وقتوں میں رکھا ہوا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ لوگوں کو ہر چیز مل رہی ہے، میسر ہے آپ کو۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کا گھر میں برکت عطا کرے۔ اچھا، میں ایسے آٹا نا بھگو کے سارا نا مطلب گوندھ کے نا رکھ دیتی ہوں تھوڑی دیر کے لیے اوپر کپڑا دے کے، تاکہ نا یہ پھر اس کے بعد جب آپ گوندھتے ہیں نا تو وہ بہت اچھا گوندا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ میری امی کیا کرتی ہیں، میری امی تو اس میں گھی بھی ڈالتی ہیں، گھی اور آئل بھی ڈالتی ہیں، اس سے بہت اچھا آٹا گوندھنے ہوتا ہے۔ خیر میں تو نہیں ڈالتی، لیکن یہ ہے کہ میں اس کو نا 5-10 منٹ کے لیے یا 15-20 منٹ کے لیے نا رکھ دیتی ہوں۔ اس کے بعد جب میں گوندھتی ہوں تو یہ بڑے مزے کا گوندھنے ہوتا ہے آٹا، اور اس کی روٹی بھی بہت مزے کی بنتی ہے۔ اب نہ میں بہت زیادہ سخت آٹا گوندھتی ہوں، نہ بہت ڈھیلا آٹا گوندھتی ہوں، بالکل نارمل ہوتا ہے آٹا۔ اور یہ جو ہے نا پرات کے ساتھ یہ جو آٹا لگ جاتا ہے نا، مجھے بہت غصہ چڑھتا ہے اس کو اتارتے نا تھوڑا سا جو ہے نا اس کے ساتھ چپک جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ ویسٹ ہو جاتا ہے، تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے۔ اچھا، میں ایسی بندی ہوں نا کہ میں اگر رات کی روٹی بچ جائے تو میں صبح گرم کر کے کھا لیتی ہوں۔ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں روٹیاں چھان میں 2 روٹیاں، اور وہ میرے ہسبینڈ حالانکہ مجھے ڈانٹتے ہوتے ہیں، کبھی تم تازی چیز نہ کھانا، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ تم کبھی کوئی تازی چیز کھاؤ، تم جو ہو نا تم ایسی ہی ہو، جو مرضی کر لو، یہ وہ تم نہ شکریہ۔ میں نے کہا یار اللہ کے بندے، یہ میں روٹیاں چھان میں پھینکوں؟ اب ایک چیز ہے جو یوٹیلائز ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، میں کھا رہی ہوں، میں خوشی سے کھاتی ہوں، ٹھیک ہے، مجھے مزے کی لگتی ہے، اچھی لگتی ہے۔ آپ پانی تھوڑا سا لگا کے اس کو نا گھی لگا کے توے پہ نا اس کو فرائی کر کے کھاؤ، بڑی مزے کی لگتی ہے وہ چائے کے ساتھ۔ تو خیر میری عادت ہے، میں باسی چیزیں کھا لیتی ہوں۔ فریج میں کوئی بھی سالن پڑا ہوتا ہے تو میں اس میں سیلڈ ڈال کے چمچ کے ساتھ وہ کھانا شروع ہو جاتی ہوں۔ بہت زیادہ مطلب دال، جیسی دال ہمارے گھر میں، ہائے اللہ جی، میں جس دن دال بنا لوں اس دن تو مکتی ہی نہیں ہے نا۔ میں دال بنا لوں، میرے ہسبینڈ مجھے بڑی خوشی سے مجھے کہہ دیتے ہیں کہ آج دال بنا لو، لیکن جب مجھے پتہ ہوتا ہے، مجھے ہمیشہ پتہ ہوتا ہے کہ میں جس دن میں نے دال بنائی نا اس دن انہوں نے دال کو منہ نہیں لگانا، مجھے پتہ ہے۔ خیر میں دال بنا لیتی ہوں، ایک ٹائم تو کھا لیتے ہیں بچے، دوسرے ٹائم میرے دن کو کھاتے ہی نہیں، کہتے ہیں ماما کیا آپ 3 دن سے ہمیں دال دے رہی ہیں؟ یا اللہ جی، کب میں نے 3 دن سے دال دی ہے؟ ایسے ہیں نا بچے۔ خیر چلیں، آٹا دیکھیں میں آپ کو بتا رہی ہوں کیسے گوندھ رہی ہے۔ ہائے بڑے کام ہوتے ہیں بھائی، کچن کے کام ختم ہی نہیں ہوتے، بس زندگی بس یہی ہے۔ کبھی کبھار تو میں پریشان ہو جاتی ہوں یار کہ کیا لائف ہے ہماری، مطلب ختم ہی نہیں ہوتے کچن کے کام، کچن میں نہ کام ختم ہوتے اور نہ ہماری زندگی میں نہ کبھی یہ ٹینشنیں ختم ہونی ہیں، کیا بنائیں کیا نہ بنائیں، کیا کھائیں کیا نہ کھائیں، کھانے پینے کی بھی ٹینشن۔ دیکھیں ہم لوگ اتنے ناشکرے لوگ ہیں۔ خیر زندگی ہے، گزارنی ہے جیسے تیسے کر کے۔ تبھی آپ کو میں نے بتایا تھا، دیکھیں آٹے میں بلبلے بننا شروع ہو گئے، اور اتنا اچھا آٹا گوندنا ہوتا ہے ایسے۔ خیر اچھا، مجھے آپ سے کچھ ایڈوائس چاہیے تھی کہ میرا کچن تھوڑا ڈھنکی سا کچن ہے، چھوٹا سا کچن ہے، تو میں اس میں نا اب کیا کروں، مجھے سمجھ نہیں آتی، میں برتن کہاں رکھوں، میں چیزیں کیسے مینیج کروں، مجھے بالکل سمجھ نہیں آتی۔ حالانکہ میں ہر وقت کچن صاف کرتی رہتی ہوں، ہر وقت میں کچن کو دھوتی رہتی ہوں، مطلب یہ میرا ایک مسئلہ ہے۔ تو ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا، جیسے اب سوس میں وہی سوس جو میں نے آپ کو اس دن بنانا سکھایا تھا، وہی سوس میں ہر ایک چیز کے لیے بناتی ہوں، کیونکہ وہ بہت ٹیسٹی ہوتا ہے، میرے بچوں کو بہت پسند ہے۔ تو وہ سوس میں اوپر لگاؤں گی، پھر اوپر میں چکن رکھوں گی۔ آج کل میرے دونوں بچوں کے نا آئی فلو ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آئی فلو کی بیماری جو ہے نا بہت تیزی سے پھیلتی جا رہی ہے۔ تو میرے بچے کو ٹیوشن جاتا ہے میتھ سیکھنے کے لیے، تو وہاں پہ ایک بچے کو ہوا تھا، تو بس اس کو بسراہٹ ہو گیا۔ میری ٹیوشن میں بچی آئی ہوئی تھی، کہتی میم کیا بنا رہی ہیں آپ؟ میم آپ ہر وقت کچن میں کھڑی رہتی ہیں، میم آپ کچن میں کیا کام کرتی رہتی ہیں؟ میم مجھے بھی سکھائیں، میں نے بھی سیکھنا ہے۔ تو میں اسے بھی بتا رہی تھی، میں نے کہا کہ یہ ایسے بنتے ہیں، یہ سارے سوس میں ڈال رہی ہوں، سارا کچھ اسے بھی میں بتا رہی ہوں، کیونکہ وہ بچی کہتی ہے کہ میں گھر میں ابھی وہ ماشاء اللہ 3 کلاس میں ہے، وہ کہتی ہے کہ میں گھر میں سارے کام کر لیتی ہوں، کوکنگ وغیرہ میں کر لیتی ہوں۔ تو میں نے کہا چلو میں آج آپ کو یہ بنانا سکھا رہی ہوں۔ کام اس کا سارا ختم ہو چکا ہوا تھا، ویلی بیٹھی ہوئی تھی، تو پھر وہ آگے کچن میں میرے ساتھ باتیں کرنا شروع ہو گیا، اور ساتھ میں مجھے یہ کریم بہت اچھی لگی ہے، آپ بھی ضرور یوز کیجیے گا، ترنگ کی یہ کریم ہے۔ خیر یہ والی مایونیز بھی میرے ہسبینڈ جو لائے ہیں نیو، بہت اچھی ہے، کنور کی آئی تھنک، یہ بھی بہت اچھی کریم ہے، اور یہ 2 kg کا پیکٹ تھا، کیونکہ چھوٹے والا تو اتنی جلدی ختم ہو جاتا ہے، مایونیز بہت زیادہ یوز ہوتی ہے۔ پھر میں نے بریڈ نکال لی، دیکھیں کتنی بڑی بریڈ ہے، فل سائز کی بریڈ۔ تو یہ بریڈ میں نے نکالی، پھر میں سوس بریڈ کے اوپر لگاؤں گی، اور پھر میں اس کے اوپر چکن رکھوں گی، اور بس میں مایونیز ڈالوں گی، اور اس کو میں اوون میں رکھ دوں گی۔ 2 یا 3 منٹ لگیں گے، جب چیز میلٹ ہونا شروع ہوگی ہم لوگ نکالیں گے، اور ایسے کھائیں گے کہ پتہ ہی نہیں لگے گا کہ کچھ ہوا ہے، اور برتنوں کا ایسے ڈھیر لگ جائے گا کہ بس پھر 4 بندے ہیں ہم لوگ، 4 بندے ٹوٹل ہم لوگ بندے ہیں، لیکن میرے کچن میں برتن ختم ہی نہیں ہوتے یار، 24 گھنٹے میرے سنک میں برتن پڑے رہتے ہیں۔
کبھی میں کہتی ہوں نا کہ کبھی کوئی ٹائم نہیں، ابھی بھی نا، ابھی سارے برتن دھو کے آئی ہوں لیکن بچوں نے دودھ پیا، پھر بھی 2 گلاس جو ہے نا کچن میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب میرے میں اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں جاؤں اور اب دھو کے آؤں۔ بچوں کو میں نے جلدی سلا دیا کیونکہ صبح جلدی اٹھنا ہوتا ہے، کیونکہ بچوں کی تیاری کروانی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے اس ٹائم پہ میں ولاگ بنا لیتی ہوں، کیونکہ پورا دن آپ کو پتہ ہے اتنی ٹف روٹین ہوتی ہے، بچے آتے ہیں ان کو پڑھانا ہوتا ہے، اور پھر اپنے بچوں کو بھی پڑھانا ہوتا ہے، پھر گھر کے کام ہوتے ہیں جو کبھی نہ ختم ہونے والے کام ہیں ہمارے۔ زندگی ختم ہو جائے گی لیکن کبھی ہمارے کام نہیں ختم ہوں گے۔ اچھا، آپ مجھے بتائیں کمنٹ سیکشن میں کہ آپ کی ڈیلی روٹین کیسی ہوتی ہے، کمنٹ کیا کریں، مجھے پتہ چلے کہ کون کون دیکھ رہا۔ اور یہ میرا بیٹا بیچارہ، اس کو آئی فلو ہوا تھا تو یہ گلاسز دن رات پہن کے گھوم رہا ہوتا ہے، اور رات کو بھی بیچارہ، کل تو رات کو یہ گلاسز پہن کے سو گیا، پھر جب میں اٹھی تو میں نے دیکھا، میں نے کہا ہیلا جس کو تو گلاسز اتارنے کی یاد ہی نہیں، مطلب اتنی اس کو عادت ہو گئی تھی ہر ٹائم گلاسز پہننے کی، لیکن وہ جتنا ہم لوگ بچا رہے تھے اور دوسرے والوں کو بھی ہو گئے، لیکن اس کو بہت زیادہ سویئر قسم کا ہوا ہے، اس کی تو آئز پوری ریڈ ہوئی ہوئی ہیں، بیچارے بالکل صبح رونے والا ہوا تھا کہ میری آئز چپکی ہوئی ہیں، میں کیا کروں۔ پھر تھوڑا سا نیم گرم پانی سے اس کی آنکھیں صاف کی کاٹن سے، اور پھر اس کی آنکھیں کھلی ہو تب جا کے اس کو سکون آیا، مطلب اس کو ٹینشن ہونا شروع ہو گیا۔ میرا بیٹا کہتا ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ کام کرواؤں گا، ماشاءاللہ میرے دونوں بچے ہیں، میری کچن میں ہیلپ کر دیتے ہیں، اگر میں کوئی ایسا کام کر رہی ہوں تو میرے ہسبینڈ بھی ہے ماشاءاللہ، وہ بھی سپورٹیو ہیں، وہ بھی کام کروا دیتے ہیں، لیکن ابھی وہ نہیں تھے تو میرے بچے جو ہے، یہ والا چھوٹے والا بیٹا تو میرا پڑھ رہا تھا، تو یہ فری ہو گیا تھا تو کہتا ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ بنا دیتا ہوں۔ ہر بیچارے بولتے نہیں ہیں پڑھائی میں، جب پڑھ رہے ہوتے ہیں، جب پیپر کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ ماما کو پھر غصہ آ جائے گا، تو بیچارے بولتے بھی نہیں ہیں کہ بھوک لگی ہوئی ہے، تو پھر مجھے خود احساس ہوتا ہے کہ یار کافی ٹائم ہو گیا، انہوں نے کچھ مانگا نہیں ہے تو میں کچھ بنا کے دے دوں۔ تو میں نے کافی ساری بریڈ کے جو ہے نا وہ پیزا بنا لیے تھے، ایزی سا۔ میں ویجیٹیبلز اس لیے نہیں ڈالی کہ میرے بچے کھاتے ہی نہیں، اور سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں اور ساری مجھے کھانی پڑتی ہے، تو اس وجہ سے میں نے اس میں وہ چیزیں نہیں ڈالی، اور پھر بس یہ چکن اور چیز وغیرہ یہ میرا بیٹا ڈال رہا تھا، تو میں نے کہا چلو آپ یہ کرو، تو میں جب آپ بنا لو گے تو میں اس کو اوون میں رکھ دوں گی، ٹھیک ہے۔ اچھا، بس یہ ہے کہ ماشاءاللہ اللہ پاک بچوں کو صحت تندرستی کے ساتھ لمبی زندگی دے، اللہ تعالیٰ بچوں کو ایسے ماں باپ کا فرما بردار رکھے، مدد کرنے والا رکھے۔ یہ نہیں ہے کہ بچے لڑکے ہیں بھائی لڑکوں سے ہم کیوں کام کروائیں، کوئی نہیں ایسا سین، کوئی نہیں ہے۔ میں نے اپنے بچوں سے کہا، میں نے کہا بس تھوڑے سے پیپر ختم ہو جائیں پھر دیکھو بیٹا جی میں کچن کے کاموں میں لگاتی ہوں، اپنی پلیٹ خود دھونی ہے، اپنی ہر چیز خود واش کرنی ہے۔ آپ لوگوں نے اپنے برتن اٹھا کے کچن میں تو رکھ دیتے ہیں، ٹیبل وغیرہ اٹھا سائڈ پہ کر لیتے ہیں، چیئر سائڈ پہ کر لیتے ہیں، برتن اٹھا کے کچن میں رکھ دیتے ہیں، میں کچن میں برتن واش کر لیتی ہوں، سارا کچھ لا کے مجھے دے دیتے ہیں، کمرہ کلین کر لیتے ہیں، لیکن میسی بھی بہت جلدی کر دیتے ہیں، بہت جلدی کمرہ گندہ کر دیتے ہیں۔ خیر وہ مجھے بار بار سمیٹنا پڑتا ہے، بار بار مطلب بس سارا دن ہمارا یہی کام ہوتا ہے کہ بس کمرہ ہی سمیٹتے رہو، تو بس میں نے اسے لگا دیا، میں نے کہا چلو جی پتر جی لگو اپنے کام کو، تو ساتھ میں اندر چلی گئی، میں بچوں کو کام دینا شروع ہو گیا، میں ان کو پڑھانا شروع ہو گیا، اور یہ بس لگا ہوا تھا ماشاءاللہ سے۔ اللہ پاک کس کو صحت میں زندگی عطا فرمائے، آمین۔ ان کو زندگی کے ہر موڑ میں، ہر امتحان میں اللہ پاک ساروں کے بچوں کو کامیاب کرے، آمین 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 ثم آمین، اور فرما بردار اولاد بنائے، 5 وقت کی نمازی بنائے۔ بس ہر وقت دعا کیا کریں اپنے بچوں کے لیے، اور یہ ہے کہ یہ بیماری ہے، اس کا علاج یہ ہے کہ آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا، گلاب کا تو بالکل بھی نہیں ڈالنا بچوں کی آنکھوں میں، بس برف والے ٹھنڈے چل پانی سے نا آنکھوں پہ نا آپ نے چھٹے مارنے ہیں، ٹھیک ہے۔ آنکھوں میں جتنے آپ زور سے نا آنکھوں میں پانی ڈالیں گے نا اتنی جلدی آپ کی آنکھیں ٹھیک ہوں گی۔ کوئی اور کریم، کوئی گلاب کا کچھ بھی نہیں آپ نے اپنی آنکھوں میں ڈالنا، اس سے بہت زیادہ جلن ہوتی ہے اور بچوں کی آنکھیں زیادہ جلدی خراب ہوتی ہے، بچے بڑوں سب کی آنکھیں خراب ہو رہی ہیں، پتہ نہیں ہر سال کوئی نہ کوئی نئی بیماری آ جاتی ہے۔ اب یہ گئی ہے جو یہ اب آئز فلو آیا ہوا ہے، اور ساتھ ہی ڈینگی بھی آ گیا، سمجھ نہیں آتی یار کہ کیا کرے کیا نہ کرے۔ پہلے وہ دور تھا ہمارے والا، ایک مجھے لگتا ہے کہ بخار کبھی سنتے ہوتے تھے، کبھی کسی کو بخار ہوا اس کے علاوہ، یا پیٹ میں درد ہوا، اس کے علاوہ کوئی بیماری نہیں سنتی تھی، اور اب اللہ معاف کرے ایسی ایسی بیماریاں نکل آئی ہیں کہ بس نہ پوچھو، قسم سے دل پریشان ہو کے رہ گیا۔ بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہوتی ہے یہ بھی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ تو بس انجوائے کریں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، یہ اتنی کوئی مشکل چیزیں نہیں ہوتی، اپنی زندگی کو آسان بنائے، اتنا مشکل کام نہیں ہے، بس
بس یہ ہے کہ ہم لوگ کے تھوڑے سے نا وہ جلے ہو جاتے ہیں. ہم لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ ایسے کیسے کریں, ہمیں تو کچھ آتا ہی نہیں ہے, ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے. ہم بس وہ روٹی سالن بچوں کو کھلا کے بچوں کو پاگل کیا ہوا ہم لوگوں نے. پھر باہر سے گندی چیزیں کھلا لیتے ہیں, جاؤ جی باہر سے یہ چیزیں لے آؤ, باہر سے وہ چیزیں لے آؤ. تو میں پریفر کرتی ہوں کہ میں گھر میں ساری چیزیں بنا کے بچوں کو دوں. جاتے ہیں باہر بھی ہم لوگ, باہر ہوٹلنگ کرتے ہیں ہم لوگ, باہر پیزا وغیرہ برگر وغیرہ کھانے جاتے ہیں, لیکن بہت کم جاتے ہیں. موسٹلی ہم لوگ گھر میں ہی بنا لیتے ہیں, کیونکہ جب بنانا آتا جو ہے یار کوسٹلی بھی اتنا نہیں پڑتا. مطلب چیز آپ لے آؤ تو چیز آپ کی 2-3 دفعہ یوز ہو جاتی ہے. 2 3 4 5 6 پیزے آپ کے آرام سے بن جاتے ہیں چیز سے. تو وہی آپ باہر پیسے لگاؤ. تو میرے ہسبینڈ تو یہ پریفر کرتے ہیں کہ یار باہر اتنا مہنگا کھانا کھانے سے بہتر ہے کہ تم گھر میں بناؤ, تمہیں پتہ بھی ہوگا کہ تم نے کیسا بنایا کیسے نہیں. باہر وہ ان کو نہیں ٹینشن لگی رہتی ہے کہ باہر ہائیجین کا خیال نہیں رکھا جاتا, یہ ہوتا ہے وہ. تو میں کہتی ہوں یار چھوڑو بس رہنے دو, بس کھانے دو آج, یار میں تھک گئی ہوں. سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ میرے ہسبینڈ مجھے کہتے ہیں کہ گھر میں کھانا منگوا لے, تو میں کہتی ہوں نہیں رہنے دے, میں نہیں گھر میں کھانا بناؤں گی, بڑی مہربانی. چلیں آج کے لیے اتنا ہی, اللہ حافظ.